جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور انصاف خاموش ہو جائے تو قدرت کے قانون میں دیر نہیں لگتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین و آسمان اپنی طاقت سے غرور اور ظلم کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ قوم مدین ایک خوشحال اور مالدار قوم تھی جس کے بازار آباد تھے، قافلے مال سے بھرے ہوتے تھے، لوگ دولت میں مست اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، مگر ان کے دل چھوٹے اور ناپ تول میں کمی، کمزور پر ظلم، دھوکہ اور نصیحت کو مذاق سمجھنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ اللہ نے یہ نصیحت کے لیے نبی بھیجا۔ جی ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان میں نرمی تھی، ان کے الفاظ میں درد تھا، ان کی دعوت میں خیر خواہی تھی، مگر قوم نے اس پیغام کو مذاق سمجھا اور مذاق کرنے لگے۔ یہ انہوں نے کہا، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، عذاب کبھی نہیں آئے گا، ہمارے باپ دادا پر بھی نہیں آیا اور نہ ہی کبھی اب عذاب آئے گا۔ وہ اپنی ہٹ درمی میں مست رہے، انہوں نے ظلم کو نظام، دھوکے کو حکمت سمجھ لیا، انہوں نے نبی کو دھمکایا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں تم پر زبردستی نہیں کرتا، میں تم پر رعب نہیں ڈالتا، میں اصلاح چاہتا ہوں، میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ مگر قوم نے کان نہ دھرے۔ اب وقت قریب تھا، زمین لرزنے لگی، فصلیں مرجھا گئی، پانی کم ہو گیا، جانور بیمار ہو گئے، بازار سنسان ہو گئے، بازار خالی ہو گئے، لوگ خوف میں ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگے، قافلے برباد ہو گئے۔ مگر یہ سب صرف آغاز تھا، آگے بہت کچھ ہونے والا تھا۔ یہ لمحہ عبرت کا تھا۔ یہ وہ 2 منٹ ہیں جب تاریخ خود بولتی ہے کہ ظلم اور دھوکے میں مست رہنے والی قومیں اپنی بربادی خود لکھتی ہیں، اور اللہ کی قدرت، رب کی قدرت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب ظلم اپنے عروج پر پہنچ جائے اور انصاف خاموش ہو جائے تو اللہ کی طاقت ہر غرور کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ قوم مدین کی تباہی ہمیں یہ صاف سبق دیتی ہے کہ دولت، طاقت اور کاروبار جب انصاف کے بغیر ہوں تو وہ نعمت نہیں ہوتی، عذاب بن جاتی ہیں۔ جب عذاب الہی ہر قوم پر نازل ہوا، وہ اس لیے نازل ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ظلم کی انتہا کی جاتی ہے، حق کی بات کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، اور پیغمبروں اور نبیوں کو جو ان کی نصیحتیں ہوتی ہیں ان کو رد کر دیا جاتا ہے، اور وہ بہت گناہ گار لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، نبیوں کی باتیں نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے پیغمبروں کو نصیحت دے کر بھیجا تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور جنہوں نے ایک خوشحال قوم کو مٹا دیا، اللہ کی مہلت کو کمزوری سمجھا گیا، مگر جب فیصلہ آیا تو نہ بازار بچے، نہ محل بچے، نہ مکانات بچے، نہ ان کی فصلیں بچی، ہر چیز ان کی تباہ و برباد ہو گئی، یہاں تک ان کو ان کا غرور لے ڈوبا، اور یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت نے سچ واضح پیغام کر دیا، اور پیغام واضح دیا اور سچا پیغام دیا اور اللہ کا پیغام دیا کہ اس میں صرف نجات ہے، صرف اس میں عدل میں نجات ہے، شکر کرو اور نافرمانی سے بچو، اور ایمان میں بھی طاقت ہے، اور جو قومیں ظلم کو نظام اور دھوکے کو عقل سمجھ لیں وہ خود اپنی بربادی لکھ دیتی ہیں۔ قوم مدین کی بھی یہی کہانی ہے، قوم مدین کی یہ بھی تاریخ کی گواہی ہے کہ اللہ کے قانون سے کوئی نہیں بچا، اور یہی ہر دور کے انسان کے لیے آخری اور اٹل فیصلہ ہے، اور یہی حکم ہے۔ قوم مدین کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحات میں ایک خوشحال قوم کا ذکر ملتا ہے، ایک ایسی قوم جو تجارت میں سب سے مضبوط تھی، جن کا کاروبار بہت زیادہ تھا، جن کے پاس مال بہت تھا، جن کے پاس سونا چاندی بہت زیادہ تھے، جن کے پاس جن کے قافلے دور دور تک جاتے تھے، جس کے بازار آباد تھے، جن کے بازاروں میں رونقیں تھیں، جن کے ترازو چمکتے تھے، جس کے سکے چلتے تھے اور جن کا نام چلتا تھا۔ یہ تھے وہ قوم مدین کی کہانی، یہ تھے قوم مدین کے لوگ۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، ایک ایسے علاقے میں آباد تھے جہاں شام اور حجاز کے راستے ملتے تھے، تجارت ان کی
طاقت تھی, مال ان کی پہچان تھا, نفع ان کا معبود بن چکا تھا, مگر جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی ویسے ویسے دل ان کے چھوٹے ہوتے گئے. ناپ تول میں کمی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا. یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, ترازو میں ہاتھ ہلکا رکھنا ان کی عادت بن چکی تھی, اور ان کے جتنے بھی خریدار ہوتے تھے ان کے سامنے کچھ, بیچنے میں کچھ, لینے میں کچھ, دینے میں کچھ, یہ صرف اور صرف بددیانتی کرتے تھے. ان کا یہ معمول بن چکا تھا کہ کمزور کو دبانا, مسافر کو لوٹنا, راستوں کو بند کرنا اور راستے میں بیٹھ کر دونس دینا, سچ بولنے والوں کو خاموش کرانا ان کا یہ طریقہ بن چکا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عادتیں پسند نہیں تھی. انہیں نعمتیں دی گئی مگر انہوں نے شکر کے بجائے غرور کا راستہ اختیار کیا, اور اس قوم میں اللہ نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ایک ایسے نبی کو بھیجا جس کی زبان میں نرمی تھی, جس کے الفاظ میں درد تھا, جس کی دعوت میں دھمکی نہیں تھی, جن کی دعوت میں پیار تھا, جن کی دعوت میں احترام تھا, ان کی دعوت میں خیر خواہی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا, میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ناپ تول وزن پورا کیا کرو, ان کی چیزیں کم ان کو نہ دیا کرو. زمین میں فساد فتنہ نہ پھیلاؤ. اگر تم ایمان رکھتے ہو, اگر تم ایمان والے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. مگر قوم نے اس دعوت کو کمزوری سمجھا, انہوں نے مذاق سمجھا. انہوں نے کہا, اے حضرت شعیب, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی بھی نہ کریں, مال کم بھی نہ تولیں؟ کیا ہم وہ طریقہ چھوڑ دیں جن پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے تھے؟ انہوں نے نبی کی بات کو مذاق بنایا, انہوں نے دین کو کاروبار کے خلاف سازش کہا. انہوں نے کہا, یا ہمارے طریقے پر آ جاؤ یا ہمارے شہر سے نکل جاؤ. یہاں سے حق اور باطل آمنے سامنے تھے. ایک طرف اللہ کا پیغام تھا, دوسری طرف نصیحت کا بت تھا. ایک طرف سچ تھا, دوسری طرف ترازو میں چھپا ہوا جھوٹ. اور یہیں سے وہ موڑ شروع ہوا جہاں قوم مدین کی تباہی کی طرف پہلا قدم تھا. قوم مدین پر قیامت ٹوٹی. یہ پہلا قدم تھا, کیونکہ جب قومیں نبی کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی ہیں تو پھر تاریخ انہیں عبرت بنا دیتی ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. وہ بازاروں میں بھی گئے, وہ ہر اس جگہ پر گئے جہاں پر قوم رہتی تھی, جہاں ترازو جھکتے تھے. انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا, پورا ناپ تول کرو, چند سکوں کی کمی تمہاری اللہ کی ناراضگی میں نہ ڈال دے. اور یہ وہ راستے پر جہاں مسافروں کو روکا جاتا تھا. انہوں نے کہا, راہیں بند نہ کرو, راستے کھلے کر دو, کسی کو تکلیف نہ دو. اور یہ کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ سرداروں کے پاس گئے, ان سے جا کے کہا, یہ طاقت جو ہے صرف اللہ کی ذات پر ہے, ایمان رکھو اور اس پر بھروسہ کرو, وہ تمہیں اچھا رزق عطا کرے گا. لیکن سرداروں کو جو طاقت کا نشہ تھا وہ بولتا تھا. انہوں نے کہا, ظلم چھوڑ دو ورنہ انجام برا ہوگا. مگر قوم مدین نے ہر بات کا جواب تکبر سے دیا. انہوں نے کہا, اے حضرت شعیب, تو بہت بلا مانس ہے مگر ہمیں ہمارے فائدے سے روکنا چاہتا ہے. انہیں کہا, اگر ہم ناپ تول پورا کرنے لگے تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا, ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, ہمیں وہ پرافٹ نہیں ملے گا جو ہم وہ پرافٹ لے رہے ہیں, ہمارا کاروبار بیٹھ جائے گا. اور اگر ہم کمزوروں کو نہ دبائیں تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی, ہماری کوئی بات نہیں مانے گا, ہماری کوئی بات نہیں سننے والا ہوگا. اس لیے ہم کمزوروں کو دباتے ہیں اور اس لیے ہم مال میں کمی کرتے ہیں کہ ہمارا جو پرافٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اگر ہم راستوں پر خوف نہ پھیلائیں تو ہمارا روب جاتا رہے گا, ہماری بات کوئی ماننے والا نہیں ہوگا. انہوں نے حرام کو حکمت, ظلم کو نظام کا نام دیا. پھر انہوں نے نبی کو دمکانا شروع کیا. کہا, اگر تم اور تمہارے ماننے والے باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اور اس شہر سے نکال دیں گے. یہ وہ لمحہ تھا جب سچ بولنا جرم بن چکا تھا, ایمان لانا خطرہ بن چکا تھا, ایمان والوں کے خلاف ہو چکے تھے. مگر حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم ہمیں اس بات پر نکالو گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. انہوں نے کہا,
میں تم پر زبردستی نہیں کرتا ہوں، میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یہ سب برے کام چھوڑ دو، جہاں تک میرے بس میں ہے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ مگر قوم کے کانوں میں یہ بات شور بن کر ٹکراتی تھی، وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، عذاب کبھی نہیں آتا، اگر آتا تو ہمارے باپ دادا پر آتا، ان پر کبھی عذاب نہیں آیا۔ اللہ کی مہلت کو کمزوری سمجھ لیا انہوں نے، حالانکہ وہ مہلت تھی، آزمائش تھی، ان کی زمائش ہو رہی تھی۔ پھر ایک اور ظلم شروع ہوا، انہیں ایمان والوں کا سماجی بائیکاٹ کیا، ان پر کاروبار بند کیا، ان کا کاروبار بالکل ٹھپ کر دیا گیا، ان کا جینا مشکل کیا گیا تاکہ وہ واپس کفر کی طرف لوٹ آئیں، مگر ایمان والے ثابت قدم رہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری بار کہا، اے میری قوم، میرا اختلاف تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے جو نوح کی قوم، عاد اور سمود کی قوم کو پہنچا تھا۔ تم ان سے کچھ دور نہیں ہو، مگر یہ تنبیہ بھی ان کے دلوں میں نہ اتری، کیونکہ جب دلوں پر مال کی مہر لگ جائے تو نصیحت راستہ ڈھونڈتی رہ جاتی ہے۔ اور یوں وہ قوم جو خود کو محفوظ سمجھتی تھی اپنے ہاتھوں سے اپنے عذاب کی بنیاد رکھ چکی تھی، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور حق کو جان بوجھ کر ٹھکرا دیا جائے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ قوم مدین نے نبی کی نصیحتوں کو مذاق سمجھا اور ظلم کو معمول بنا لیا تو اللہ کی طرف سے انتقام کا وقت قریب آ گیا۔ زمین ہلنے لگی، زمین کانپنے لگی، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو چکا۔ آسمان سے دھوپ کی شدت بڑھ گئی، پانی کم ہونے لگا، فصلیں تباہ ہو گئی، جانور بیمار ہو گئے اور لوگ خوف زدہ ہو گئے، مگر وہ ایمان لانے کی بجائے اپنے غرور دولت میں مست رہے۔ وہ قافلے جو کبھی مال سے بھرے ہوتے تھے اب خالی اور تباہی نظر آ رہی تھی۔ لوگ راستے کو خوف کے مارے ایک دوسرے سے دور بھاگتے تھے، بازار سنسان ہو چکے تھے، بازار خالی ہو چکے تھے اور ہر جگہ چیخو پکار سنائی دے رہی تھی اور ہر طرف آوازیں ڈرونی آنے لگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، وہ جو نصیحت کو رد کرتے ہیں وہ عذاب کو اب بھگتے، یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ مگر قوم نے کہا، یہ سب عام قدرتی حادثات ہیں، اللہ کا کیا ہے، ہماری عقل اور طاقت سے روکنے والا کون ہے؟ اور جیسے ہی وہ اپنی ہٹ درمی میں مست رہے، اللہ نے ان کے شہر پر زمین کو کھودنا شروع کیا، سمندر سے تیز ہوائیں چلیں، پانی کی قہر کی لہریں آ گئی، قافلے برباد ہو گئے، لوگ اپنی جان بچانے کی کوشش میں بھاگے مگر راستے بند ہو گئے۔ وہ مکان جو کبھی شان و شوکت کا مرکز تھے، محلات تھے، اب ملبے میں تبدیل ہو گئے۔ جو بازار آباد تھے جہاں پر وہ سکوں کا کاروبار چلتا تھا، جہاں پر سکوں کی چمک ہوتی تھی، اب سنسان ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ظلم اور دھوکہ کرتے تھے، دھوکے کے ماہر تھے، وہ لوگ جو راستے بند کرتے تھے، وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اب موت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے جو لوگ بچ گئے تھے وہ پہاڑوں اور وادیوں کی پناہ میں گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ قوم جو کبھی مال، طاقت، دھوکہ اور غرور میں مست تھی اب زمین اور آسمان کی طاقت کے سامنے ختم ہوگی۔ یہ عبرت بن گئی آنے والی نسلوں کے لیے تاکہ وہ سمجھے کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، کمزور کو دبانا، انصاف سے فرار، نصیحت کو مذاق سمجھنا، یہ سب کا نتیجہ ہے ایک ہی ہے، اور یہ نتیجہ قوم مدین کے زوال میں دکھائی دیتا ہے۔ آج بھی قرآن ہمیں یہ قصہ سناتا ہے تاکہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، سچائی کو تھامے رکھیں، انصاف کو چھوڑیں نہ، اور اپنی دولت طاقت میں غرور نہ کریں، نصیحت کو مذاق نہ سمجھیں، اور یاد رکھیں جو لوگ ظلم و دھوکے میں مست رہتے ہیں وہ اپنی بربادی کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنی بربادی کے لیے خود راہنوار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت سے کوئی بچ نہیں سکتا اور تاریخ صفحات سے ان کے لیے ہمیشہ ایک عبرت بن کر رہ جائے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو کہتے رہے، اے میری قوم، عمل کرو، ناپ تول میں کمی جو ہے اس کو ترک کر دو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن وہ قوم باز نہیں آئی، اس لیے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور جو ایمان لائے تھے اور اللہ پر ایمان لائے تھے وہ ایک سائڈ پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ ناظرین اکرام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔